بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ کیس ایک بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی حیران کن ٹاپک پر ہے، لیکن حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ٹاپک ایک بہت ہی خطرناک ٹاپک بھی ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ آگ کے ساتھ کھیلنے کے مترادف۔ بہرحال احتیاط کے طور پر اس ویڈیو کے اندر میں کچھ نام ادا نہیں کروں گا، لیکن ان کا ذکر کچھ اس طریقے سے کروں گا کہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ یقین مجھے اس لیے ہے کیونکہ میں آپ کے کمنٹس ضرور پڑھتا ہوں، اور ان کمنٹس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے زیادہ تر ویورز اپنی ذہانت میں بے مثال ہیں۔ سیریز کی پچھلی قسط کے کمنٹ سیکشن میں ایک سوال آپ کی طرف سے بہت زیادہ پوچھا گیا تھا کہ میں نے اسم اعظم کی طاقت کے متعلق تو بتا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اسم اعظم ہے کیا۔ اسم اعظم یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ مخفی نام کہ جو اپنے اندر ایک زبردست طاقت رکھتا ہے، اور جس کے ذریعے کوئی بھی دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ نام ہے کون سا؟ اس کا جواب بہت مبہم ہے۔ شاید اسم اعظم کی مثال ایسی ہے کہ جیسے لیلۃ القدر، ایک چھپی ہوئی رات، ایک ڈھکی ہوئی رات۔ لیکن قرآن میں دیکھیں کہ لیلۃ القدر کے متعلق کیا آتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کو اللہ کے حکم سے پورا کرنے کے لیے فرشتے اور روح اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس کے متعلق سنن نسائی کی حدیث میں آتا ہے کہ جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب لیلۃ القدر کی اس زبردست عظمت کو سن کر صحابہ نے بھی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں یہ بھی بتائیں کہ لیلۃ القدر کس رات کو آتی ہے۔ اور صحابہ کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے باہر بھی آئے، لیکن اسی وقت پتہ چلا کہ 2 آدمی لڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تمہیں لیلۃ القدر کے متعلق بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں لوگ آپس میں لڑنے لگے اور اسی دوران مجھ سے لیلۃ القدر کا علم ہی اٹھا لیا گیا، لیکن شاید یہی تمہارے لیے بہتر تھا، لہٰذا اب تم صرف اتنا کر سکتے ہو کہ اسے رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ شاید اسم اعظم کی مثال بھی ایسی ہے، کیونکہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا ایک انتہائی پاورفل نام ہے، اور اس کے ذریعے کوئی بھی دعا مانگی جائے وہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن یہ نام کون سا ہے؟ یہ سوال پوچھنے سے پہلے آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا ایک اتنے پاورفل نام کا علم ہر انسان کے پاس ہونا ٹھیک بھی ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر آج آپ کو اسم اعظم کا علم ہو جائے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ آپ اس دنیا کی ہر وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جس کے متعلق آپ بچپن سے خواب دیکھتے چلے آئے ہیں۔ دولت، شہرت، رتبہ، زمینیں، جائیداد، عورت، حسن۔ آپ پانیوں پر چلنے کی خواہش کریں گے، آپ سمندر کی گہرائیوں میں تیرنے کی خواہش کریں گے، آپ آسمانوں میں اڑنے کی خواہش کریں گے، آپ اپنے دشمنوں کی موت کی خواہش کریں گے۔ پچھلی قسط کے اندر آپ نے بلم ابن باور کا واقعہ سنا تھا نا؟ اس کے پاس بھی تو اسم اعظم کا علم تھا، تو اس نے کیا کیا تھا؟ پہلے اس نے اپنی عورت کو بنی اسرائیل کی خوبصورت ترین عورت بنا دیا، پھر اسی کے حسن سے حسد میں آ کر اسے بنا دیا، اور پھر لوگوں کی لان تان سے پریشان ہو کر اسے واپس پہلے جیسا بنا دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس سے اسم اعظم کا علم واپس لے لیا گیا۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ اس کی یہی حرکت الاعراف کی 175 نمبر آیت کا کانٹیکسٹ تھی کہ انہیں اس شخص کا بتائیے کہ جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں، لیکن پھر وہ ان سے دور ہو گیا۔ ان نشانیوں سے اس کے درجات بھی بلند ہو سکتے تھے، لیکن وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا۔ پھر آپ کو اس عورت کا قصہ بھی یاد ہوگا کہ جو المستدرک للحاکم کی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا تھا، اور وہ پورا واقعہ
پچھلی قسط کے اندر آپ میری زبانی سن بھی چکے ہیں کہ جب فرشتوں نے اس عورت کو اسم اعظم بالآخر دے دیا تو پھر کیا ہوا؟ شی لاسٹ آل دی کنٹرول آف ہر سیلف، اور کہہ دیا کہ میں آسمانوں کی طرف جانا چاہتی ہوں، اور اسم اعظم کی طاقت سے وہ اڑنا شروع بھی ہوئی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ آسمان پر چلی تو گئی، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد سزا کے طور پر اسے ہمیشہ کے لیے مسخ کر دیا گیا۔ پھر اگر آپ کو میری شمس المعارف والی قسط یاد ہو تو یاد ہے میں نے آپ کو گولمز کے متعلق بتایا تھا۔ گولمز یعنی مٹی کے وہ پتلے جن کے منہ کے اندر 13ویں صدی کے اوکلٹ یہودی عالم ایمیت کا نام لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے، اور اس پتلے میں حرکت شروع ہو جاتی تھی۔ اب ایمیت کا لٹرل مطلب ہوتا ہے سچائی یا ٹروتھ، لیکن یاد رکھیں کہ یہاں بات یہودیوں کی ہو رہی ہے، اور یہودی صرف ایک ہی چیز کو ٹروتھ مانتے ہیں، خدا کو۔ اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹروتھ کا نام لکھ کر پتلے کے منہ میں رکھا تھا، تو اس سے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ ٹروتھ کے نام یعنی اسم اعظم کی بات کر رہے تھے، اور یہ بہت ممکن ہے کہ ان کے بڑے بڑے علماء ایسے ہوں کہ جن کے پاس اتنی پاورفل چیزوں کا علم ہو۔ میں آپ کے ساتھ ایک پرسنل بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 20 سالوں میں اپنے ریسرچ ورک کے دوران میں نے یہودیوں کو بہت غور سے اسٹڈی کیا ہے، توریت کو اسٹڈی کیا ہے، پھر توریت کی سب سے بڑی تفسیر مدراش کو اسٹڈی کیا ہے، اور لیٹ می ٹیل یو کہ اگر علم کی بات کی جائے تو ان میں بھی کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جو علم کے سمندر ہوا کرتے تھے۔ آخر کار یہ وہ قوم ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو نبی تو نہیں تھے لیکن فرشتے ان کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تو وہ قوم ہے کہ جس کی رہنمائی کرتے ہی انبیاء تھے۔ 1500 سال تک ان لوگوں میں ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے۔ تو اب آپ خود امیجن کریں کہ اگر علم کی بات کی جائے تو ان کے پرانے علماء کے پاس کیا کچھ موجود ہوگا۔ ان کی سب سے پرانی تفسیر مدراش میں ایسی ایسی معلومات لکھی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ لیکن وہ چیزیں میں زیادہ اس لیے شیئر نہیں کرتا کیونکہ میری یہ ویڈیوز پبلک ہوتی ہیں، اور بہت سارے ویورز توریت، زبور یا انجیل میں دی گئی معلومات کو سننا ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور پھر بات کسی اور طرف چلی جاتی ہے۔ لیکن خیر، اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں کہ اسم اعظم آخر کون سا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی طرح اس کے متعلق بھی بہت ساری روایات ہیں۔ مثلاً ایک روایت کے مطابق اسم اعظم ہے یا حی و یا قیوم، ایک اور روایت کے مطابق اسم اعظم ہے یا رحمان و یا رحیم، ایک اور روایت کے مطابق اسم اعظم ہے یا بدیع السماوات والارض، ایک اور روایت کے مطابق اسم اعظم ہے یا ذوالجلال والاکرام، ایک اور روایت کے مطابق اسم اعظم ہے الہکم الہ واحد۔ لیکن ان تمام ناموں میں سے یا رحمان و یا رحیموں کے متعلق ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یا رحمان و یا رحیم اسم اعظم کے قریب قریب ہے، اتنا قریب کہ جتنا آنکھ کا سفید حصہ آنکھ کے کالے حصے کے قریب ہوتا ہے۔ اب ایک نام ہے جس کے متعلق ذاتی طور پر میں 99% شور ہوں کہ وہی اسم اعظم ہے، اور میرا ایسا ماننے کی ایک تو 3 وجوہات ہیں، اور دوسرا کچھ نشانیاں ہیں کہ جو مجھے اس نام میں نظر آتی ہیں۔ لیکن پلیز پوچھئے گا مت، کیونکہ اگر واقعی وہی اسم اعظم ہوا تو یاد ہے جب فرشتوں نے اس عورت کو اسم اعظم دے دیا تھا، اور جب وہ آسمان کی طرف اڑنے لگ گئی تھی تو خود ان فرشتوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ان میں سے ایک فرشتے کو بھی اس عورت کی وجہ سے سزا ملی۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا سر ایک طرف لڑک گیا، اور پھر وہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھ سکا۔ لہٰذا انگلش زبان کی ایک کہاوت ہے کہ بی کیئرفل what you wish for۔ لیکن ایک راز کی بات بتاؤں، پچھلی قسط کے اندر میں نے وہ نام آہستگی کے ساتھ لیا بھی تھا کہ شاید آپ میں سے کوئی سن لے، لیکن اب میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اسم اعظم کو ایک راز ہی رہنے دیں، کیونکہ ہر کوئی
اس کی طاقت کو کنٹرول نہیں کر سکتا. جو وردی ہے وہ اسے تلاش کر لے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ سیک اینڈ یو شیل فائنڈ. ڈھونڈو تو تمہیں مل جائے گا، مانگو تو تمہیں دے دیا جائے گا. بک آف میتھیو 7:7. لہٰذا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں ہماری آج کی یہ قسط. بائی دی ویز آج میری کوشش ہوگی کہ مسٹری سیریز کی پچھلی 5 قسطوں کے دوران ہم نے جو کچھ بھی دیکھا، پڑھا اور سیکھا ہے اسے میں آج کی قسط میں کنکلوڈ کر دوں. لیکن آج رات میرے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے. اگر ہم نے اس 1 گھنٹے میں کور کر لیا تو ٹھیک، ورنہ آج والی قسط پھر 2 پارٹس میں ریلیز ہوگی. اوکے، اس پوری سیریز میں ہم نے دیکھا کہ علم العادات اور علم الحروف یہ ایک سچ ہیں، یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. چوتھی اور 5ویں قسط کے اندر بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم انہیں دیکھ چکے ہیں کہ یہ انتہائی پاورفل علوم ہیں، بالکل کسی نیوکلیئر ری ایکٹر کی طرح. کنٹرول میں رہے تو پورے شہر کو بجلی دے سکتا ہے، لیکن جس دن اس کی طاقت آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو وہی نیوکلیئر فورس پورے کے پورے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ سکتی ہے. اور ایسے ہی علم کی ایک مثال ہے قبالہ، یہودیوں کا صدیوں پرانا ایک چھپا ہوا علم. آج اس وقت قبالہ کی جو شکل موجود ہے، اس کے ڈیولپ کرنے والے کا نام تھا آئزیک لوریا. 16ویں صدی کے شام میں رہنے والا ایک یہودی ربائی. آئزیک نے یہ کیا کہ اس نے توریت کی ایک ایک آیت کو 4 لیئرز میں ترجمہ کرنا شروع کیا. پہلی لیئر یعنی پیشات تو عام لوگوں کے لیے ہوتی تھی. پیشات یعنی کہ سمپل، بس ایک ترجمہ کہ توریت کی فلاں آیت کا مطلب کیا ہے. دوسری لیئر رمیز یعنی اشارہ کہ کس آیت میں کس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تیسری لیئر درش یعنی درس یعنی کہ سبق کہ اس آیت سے ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے. اور چوتھی لیئر تھی سوڈ یعنی کہ راز، توریت میں چھپے ہوئے علوم کا ایک ترجمہ کہ جو صرف خاص لوگوں کے پڑھنے کے لیے ہوتا تھا. اور یہ وہ ترجمہ ہے کہ جو بعد میں قبالہ کی سب سے مشہور کتاب یعنی زوہار میں بھی شامل ہو گیا. زوہار قبالہ کی سب سے بڑی اور سب سے پرانی کتاب ہے. اس کا کوئی ایک رائٹر نہیں ہے، بلکہ اسے کئی صدیوں پر محیط کئی یہودی قبالسٹس نے لکھا ہے. اس کتاب میں کئی پورشنز بنے ہوئے ہیں. پورشنز یعنی کہ سیکشنز یعنی کہ حصے. ہر حصہ کوڈ ورڈز کی زبان میں ایک مختلف ٹاپک کو ڈسکس کرتا ہے. مثلا زوہار کا ایک پورشن ہے کہ جسے بک آف کنسیلمنٹ کہتے ہیں. صرف 6 صفحوں پر لکھا ایک سیکشن جس میں کائنات کی تخلیق کے حوالے سے اتنی انکوڈڈ زبان لکھی ہوئی ہے کہ مجھ جیسے ایک عام انسان کو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ ان صفحوں میں آخر بات کیا کر رہے ہیں. پھر ایک سیکشن ہے رضا دارزن جس میں بتایا گیا ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں کو کیسے پڑھتے ہیں، کسی کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل کی باتیں کیسے جان لیتے ہیں. اور یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ چہرہ پڑھنے کے علم میں یہودی کئی صدیوں سے ایکسپرٹ ہیں. اب ایک واقعہ ہے کہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. شاید اس واقعے کو آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا، لیکن آج آپ اس واقعے کو بالکل ایک نئی زاویے سے دیکھنے والے ہیں. خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ یعنی 8ویں صدی دی گولڈن ایج آف اسلام کہلاتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں علم، تاریخ، فقہ اور فلسفی، یہاں تک کہ سائنس اور ایسٹرونومی یعنی ستاروں کے علم تک مسلمانوں نے بڑے بڑے زبردست کارنامے سر انجام دیے. بغداد اس وقت دنیا کا سینٹر ہوا کرتا تھا اور پوری دنیا سے لوگ علم سیکھنے کے لیے بغداد آیا کرتے تھے. بغداد کا شہر سرکلز میں بنا ہوا تھا، یعنی باہر والے سرکل میں کاشتکار اور دکاندار لوگ رہا کرتے تھے، درمیان والے سرکلز میں تاجر اور امراء رہا کرتے تھے، لیکن بغداد کے انر سرکلز میں بنا ہوا تھا بیت الحکمہ یعنی دی ہاؤس آف وزڈم. اور دی ہاؤس آف وزڈم کے ارد گرد دنیا کے ٹاپ نوچ کریم قسم کے ایلیٹ علماء رہا کرتے تھے، دنیا کے بہترین دماغ. اور ان علماء میں تاریخ اور حدیث کے ایک بہت بڑے اسکالر رہا کرتے تھے، محمد ابن سعد الہاشمی. بائی دی ویز اگر میں کوئی چیز اتنی ڈیٹیلز میں بتاؤں
تو اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دینا، سکھانا۔ مثلا اسی بہانے میں نے آپ کو دی گولڈن ایج آف بغداد سٹی کا ایک سٹرکچر بھی بتا دیا تاکہ یو وڈ نو۔ ابن سعد نے عربی زبان میں 15 والیومز کی ایک بہت بڑی کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے طبقات ابن سعد الکبریٰ۔ اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر تابعین تک کے نایاب اور بہترین واقعات لکھے ہوئے ہیں، اور انہی میں سے ایک واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا۔ محمد الرسول اللہ ابھی صرف 12 سال کے تھے تو آپ کے چچا ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے کر تجارت کی غرض سے شام گئے۔ جب یہ لوگ شام کے شہر بصرہ پہنچے کہ جو آج شام اور جارڈن کے بارڈر پر واقع ہے اور دمشق سے تقریباً 150 میل دور ہے، تو وہاں کے گرجا میں ایک راہب رہا کرتا تھا کہ جسے بحیرہ کہتے تھے۔ اب اس علاقے سے اکثر ٹریڈ کاروانز یعنی کہ تجارتی قافلے گزرتے رہا کرتے تھے، لیکن کبھی کسی نے بحیرہ کو کسی کے ساتھ بات چیت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اس مرتبہ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو بحیرہ دور اپنی عبادت گاہ میں کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا، اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بادل ہے کہ جو باقی تمام قافلے کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے بچے کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ نے دیکھا کہ قافلہ دور ایک درخت کے نیچے ٹھہر گیا ہے اور بادل بھی اس درخت کے اوپر آ کر رک گیا ہے، اور عجیب طور پر اسے لگا کہ درخت پہلے کی نسبت کہیں زیادہ ہرا بھرا اور سرسبز نظر آنے لگ گیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر بحیرہ نے ان لوگوں کو ایک پیغام بھجوایا کہ آج آپ کا کھانا میرے پاس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب میری دعوت میں شامل ہوں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، غلام سے لے کر آزاد تک، کیونکہ اس سے میری عزت ہوگی۔ تو قافلے میں سے کسی نے بحیرہ کو واپس پیغام بھیجا کہ آج ایسی کیا خاص بات ہے، تم تو کبھی ایسا نہیں کرتے، تو پھر آج ایسا کیا ہے؟ بحیرہ نے جواب بھجوایا کہ میں تم لوگوں کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم اتنی دور سے آئے ہو اور تم اس بات کے مستحق ہو۔ اب اس دعوت میں سب لوگ شامل ہو گئے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹے تھے تو قافلے والوں نے اپنے سامان کو اسی درخت کے نیچے رکھ کر آپ کو وہیں بٹھا دیا کہ محمد آپ یہاں بیٹھ کر ہمارے سامان کی نگرانی کریں۔ اب تمام لوگ اس دعوت میں چلے گئے اور ننھے رسول درخت کے نیچے اکیلے بیٹھے ان سب کا انتظار کرنے لگے۔ دوسری طرف عبادت گاہ کے اندر بحیرہ ایک ایک مہمان کو نوٹس کر رہا تھا، آبزرو کر رہا تھا، اور جن نشانیوں کو وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے کسی ایک میں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ تو بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا کہ کیا تم لوگ کسی کو باہر بھی چھوڑ کر آئے ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہم سب سے کم عمر ایک بچہ ہے جسے ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں۔ اس پر بحیرہ کے الفاظ تھے کہ کتنی بری بات ہے کہ تم سب لوگ تو آ گئے اور صرف ایک بچے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو حارث بن عبد المطلب بن عبد مناف اٹھے اور کہا کہ واقعی کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم نے ابو طالب کے بھتیجے کو پیچھے چھوڑ دیا، حالانکہ وہ تو ہے بھی ہم میں سب سے زیادہ شریف۔ حارث یہ کہہ کر اٹھے، باہر گئے، چھوٹے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر واپس آئے، انہیں کھانے کی ٹیبل پر بٹھایا اور خود بھی کھانے میں شریک ہو گئے۔ اب بحیرہ آپ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، آپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ اچانک بولا، محمد میں تمہیں لات اور عزیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو کچھ میں تم سے پوچھوں تم نے اس کا جواب ضرور دینا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لات اور عزیٰ کا واسطہ مت دیں۔ بحیرہ نے کہا کہ اچھا تو پھر میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو کچھ میں تم سے پوچھوں تم اس کا جواب دو گے۔ اس پر ننھے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو چاہتے ہیں وہ مجھ سے پوچھ لیں۔ اب بحیرہ نے سوالات کرنے شروع کیے، یہاں تک کہ آپ سے نیند کے حوالے سے بھی پوچھنے لگا کہ سوتے ہوئے آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات کا جواب دے رہے تھے۔ اب یہ سوال جواب دیکھ کر ابو طالب یعنی آپ کے چچا کو خوف آنے لگا کہ یہ راہب محمد میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ تو ابو طالب کے ان ایکسپریشنز کو دیکھ کر بحیرہ نے ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ نہیں،
یہ تمہارا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میرے علم کے مطابق اس کا باپ زندہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ابو طالب خاموش ہو گئے اور پھر بولے کہ ہاں، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ کیا ہوا؟ ابو طالب نے کہا کہ وہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ بحیرہ نے پوچھا کہ ان کی ماں کا کیا ہوا؟ ابو طالب نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ بھی فوت ہو گئی تھیں۔ تب بحیرہ نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو لے کر یہاں سے واپس چلے جاؤ، کیونکہ اگر یہودیوں نے انہیں دیکھ لیا تو وہ بھی انہیں پہچان لیں گے اور انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے یہ نصیحت تمہاری بھلائی کے لیے کی ہے۔ بحیرہ کی ان باتوں کا ابو طالب پر بہت گہرا اثر ہوا، اور جب قافلے والے تجارت سے فارغ ہو گئے تو ابو طالب فوراً ننھے رسول کو لے کر واپس چل دیے۔ لیکن یہاں ایک بات بڑی ہی اہم ہوئی تھی کہ جب قافلے والوں نے بحیرہ کو پہلے ننھے رسول اور پھر ابو طالب سے بات چیت کرتے دیکھا تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ راہب کے پاس تو محمد کی بڑی عزت ہے، اور اس طرح ان کی آپسی گفتگو کی وجہ سے یہ بات واقعی کچھ یہودیوں تک پہنچ گئی، اور یہودیوں نے دور سے قافلے میں موجود ننھے رسول کو دیکھا اور فوراً بحیرہ کے پاس واپس آئے اور اس سے مکمل انفارمیشن لینے کی کوشش کی۔ بحیرہ نے بہت سختی کے ساتھ ان سے پوچھا، اتجدون صفتہ، یعنی کیا تم لوگوں نے اس میں صفات دیکھ لی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو بحیرہ نے پھر سختی سے انہیں کہا کہ فما لکم الیہ السبیل، یعنی کہ اگر ایسا ہے تو پھر جان لو کہ تم ان تک پہنچ بھی نہیں سکو گے۔ یہ واقعہ یہی کنکلوڈ ہوتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ واقعہ ڈائریکٹلی ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں تھا، لیکن یہ ایک اتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ میں اسے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں کیسے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قافلے میں دور سے ہی دیکھ کر پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے مبعوث ہونا ہے۔ اب کیا انہوں نے واقعی چہرے میں موجود نشانیوں کے ذریعے پہچانا؟ وی ڈونٹ نو، لیکن الانام میں آتا ہے کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہوں، اور اسی چہرہ شناسی، چہرے کو دیکھ کر پہچان لینے کی تعلیم زوہار کے اس سیکشن کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ چہرے سے کسی کو کیسے پہچان لیتے ہیں۔ ابھی جو واقعہ میں نے آپ کو سیرہ سے سنایا ہے، اسے میں نے بڑے دل سے لکھا تھا، اور کافی عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں سیرہ پر بالکل ایسے کام کروں، اس انداز میں کہ آپ کو لگے کہ ایک بار پھر سے ہم 1450 سال پہلے کے زمانے میں واپس چلے گئے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی جب میں نے فیس بک اور ٹویٹر پر سیرہ کے متعلق سروے اور ٹیسٹنگ پوسٹس کی تو اسپیشلی ٹویٹر کے کمنٹس میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا۔ کسی کو حدیثوں کے راویوں سے مسئلہ نکل آیا، کوئی صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کی بحث میں پڑ گیا، کوئی بخاری و مسلم کی حدیثوں کو نہیں مانتا، اور کوئی تو سرے سے حدیثوں کو ہی نہیں مان رہا تھا۔ اور کمنٹس میں ایک چیز میں نے بہت زیادہ نوٹس کی کہ اگر کوئی حدیث کسی کے جدی پشتی عقائد کے خلاف جا رہی تھی تو وہ اسے فوراً ضعیف کہہ کر اس کے راوی کو برا بھلا کہنے لگ جاتا تھا، اب چاہے وہ حدیث صحیح ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایسے میں سیرہ جیسا ایک انتہائی خوبصورت ٹاپک سب سے زیادہ کنٹروورشل بن کر سامنے آیا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اتنے پیارے نبی کی زندگی کہ اتنے پیارے ٹاپک کو لوگ اس طرح سے ٹریٹ کریں۔ اس لیے سیرہ سیریز کو میں نے فی الوقت کے لیے ہولڈ پہ کر دیا، اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے اور آپ جیسے علم کی تلاش میں رہنے والے لوگوں کو ان مسلکی لڑائیوں سے ہمیشہ دور رکھے، آمین۔ بہرحال زوہار میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے اس میں ہاتھ کی لکیروں اور چہرے کو پڑھنے کے طریقے سکھائے گئے ہیں۔ پھر اس کا ایک سیکشن ہے کہ جس میں ایک بوڑھے قبالسٹ اور اس کے ایک نوجوان سٹوڈنٹ کی داستان ہے کہ جس نے قبالہ سیکھا اور پھر اس کے ذریعے کیا کیا کچھ اچیو کیا۔ پھر زوہار کا پورا ایک سیکشن توریت کی ایک آیت ڈیوٹرونومی 6:4-9 کے متعلق ہے، اور بائی دا وے توریت کی یہ آیت بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اشمع اسرائیل ادونائی یحاد، یعنی سنو اے بنی اسرائیل، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رب اکیلا ہے۔ مدراش یعنی توریت کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہی وہ تسبیح تھی کہ جسے جب حضرت داؤد علیہ السلام پہاڑوں کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے
تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ لرزتے ہوئے یہ تسبیح پڑھنے لگ جایا کرتے تھے کہ سنو اے بنی اسرائیل، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رب اکیلا ہے۔ زہار کا پورا ایک سیکشن اس تسبیح میں چھپے رازوں کے اوپر ہے۔ اس سب کے علاوہ زہار یعنی کبالہ کی اس مشہور کتاب میں اور بھی بہت کچھ ہے، جس کے لیے میں دیکھوں گا کہ شاید بالکل علیحدہ سے ایک قسط ریلیز کروں، لیکن آج چونکہ مجھے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرنا ہے، اس لیے زہار سے آگے بڑھتے ہیں۔ کبالہ کو ایک لفظ میں ڈسکرائب کر پانا ناممکن ہے۔ آپ آؤٹ رائٹ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کبالہ ایک شیطانی علم ہے اور اس کے ذریعے یہودی پینٹاگون میں بیٹھے جنتر منتر تنتر کر کے شیطان کی پوجا کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ پاکستانی بڑے یوٹیوب چینلز بھی لوگوں کو یہی کچھ ہی بتا رہے ہیں۔ شمس المعارف اور زہار جیسی کتابیں یہ پیورلی اوکلٹ نالج کی کتابیں ہیں، مخفی علوم کی۔ نہ صرف انہیں سمجھنا انتہائی مشکل ہے، بلکہ یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہے کہ کہاں روحانیت ختم ہو رہی ہے اور کہاں شیطانیت شروع ہو رہی ہے۔ ایسے علوم کہ جن کی باؤنڈریز بہت مبہم ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ان علوم کی مثال ایک نیوکلیئر ری ایکٹر جیسی ہے کہ جو اگر کنٹرول سے باہر ہو جائے تو وہ سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور یہ بات کبالسٹس بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ایسا اس لیے کیونکہ کبالسٹس حلقوں میں ایک داستان ہمیشہ سنائی جاتی ہے۔ یہ داستان 15ویں صدی کے ایک یہودی کبالسٹ جوزف ڈیلا غائنا کی ہے کہ جو کبالہ کا ایک ایکسپرٹ عالم تھا، اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جلد از جلد میسونک ایج کا آغاز ہو، یعنی اس کی چاہت تھی کہ جلد از جلد مسیحا آ جائے، اور اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے کبالہ کے ان انپریزیڈنٹڈ علوم کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا کہ جو انسان کو اس کی لمٹس تک پش کر دیتے ہیں۔ لیکن ربی جوزف کے سامنے کسی مسیحا کے بجائے آشمودیوس اور اس کی ملکہ ظاہر ہو گئے۔ اور آشمودیوس کون ہے؟ انتہائی پاورفل شیاطین میں سے ایک شیطان۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ربی جوزف پاگل ہو گیا اور اس نے سمندر میں ڈوب کر خودکشی کر لی۔ اور کبالسٹ حلقوں میں جوزف کی یہ داستان اس لیے سنائی جاتی ہے کہ دیکھو، دھیان رکھنا، اگر کبالہ کا علم غلط استعمال ہو گیا تو اس کے بہت بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں۔ اوکے، میرا دل تھا کہ آج میں اس سیریز کو کنکلوڈ کر دوں، لیکن پچھلے کئی دنوں سے میری صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آج کی یہ قسط یہیں تک۔ لیکن جاتے جاتے ایک بات کہ اس قسط کے پارٹ 2 میں آپ کو انشاءاللہ میں کچھ بہت زبردست انفارمیشن دینے والا ہوں، ایسی انفارمیشن کہ جسے سن کر آپ کو مزہ آ جانا ہے۔ سو ملتے ہیں انشاءاللہ دی مسٹری سیریز کی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔